الرحمن الرحيم. باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وأن من مات مشركا دخل النار. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن القشاز القشيري النشابوري رحمه الله ومتعنا بعلومه وبركاته. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبداللہ بن مسعود مراد ہیں، ان سے روایت کرنے والے شقیق نے تو قال وکیع عن عبداللہ کہا ہے، وکیع نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا. بات سمجھ میں آ رہی؟ عن شقیق عن عبداللہ قال وکیع قال رسول اللہ. وکیع نے تو قال رسول اللہ کا لفظ بولا ہے اور ابن نمیر نے سمیت رسول اللہ کا لفظ بولا. جی. يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقلت أنا کے قائل جو ہیں عبداللہ بن مسعود ہیں، اور وہ یہ کہ اتنی بات تو ان کو پوری طرح یاد تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص مرے اس حالت میں کہ وہ شرک کرتا ہو اللہ کے ساتھ تو نار میں داخل ہوگا. یہ تو بالکل واضح ہے ہی بات. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص مرے گا اس حالت میں کہ شرک نہیں کرتا ہوگا اللہ کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا. اپنی طرف منسوب کیا کیونکہ ان کو یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد نہیں رہے تھے، لیکن آگے حضرت جابر کو وہ الفاظ بے نہیں یاد تھے، انہوں نے اپنی طرف اپنی پوری جزم کے ساتھ ذکر کیا. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وقال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار. ما الموجبتان خصلتان الموجبتان، واجب کرنے والی دو خصلتیں کیا ہیں؟ تو پھر اس کا جواب آپ نے دیا. جی. وبه قال وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة عن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه. بس صيغ الاداء والتحمل کا الفاظ نقل کرتے ہیں امام مسلم. امام بخاری کا مذہب تو یہ تھا کہ سب برابر ہیں، امام مسلم سب میں فرق کرتے ہیں، تو واضح کرتے ہیں. جی. وبه قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. جی. وبه قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه وعنهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبرائيل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنا وإن سرق قال ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ وإن زنا وإن سرق. نعم. آگے. قال وإن زنا وإن سرق. آپ نے فرمایا وإن زنا وإن سرق. چنانچہ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہی ہے کہ ارتکاب کبیرہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا اور مخلد فی النار نہیں ہوتا. جی. وبه قال حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني. میں نے بتایا تھا کہ امام مسلم کی کتاب الایمان ایک قسم کا خاموش مناظرہ ہے. مرجئہ کے دلائل بھی اوپر لائے ہیں، اہل سنت والجماعت کی طرف سے اس کا جواب بھی آ گیا.
جواب دیا گیا ہے، لیکن معتزلہ اور خوارج اس سے استدلال کرتے ہیں، اس کا جواب دوسری روایات سے دے دیں گے. جی. قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق تعجب ہو رہا تھا، دوبارہ پوچھا. قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا ثم قال في الرابع. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، تینوں مرتبہ اس نے یہ تعجب کا اظہار کیا، اور چوتھی مرتبہ آپ دیکھیں. ثم قال في الرابعة. چوتھی مرتبہ پھر حضور نے انہوں نے یہ سوال، حضور نے فرمایا تو انہوں نے یہ سوال کیا، تو آپ نے اس میں یہ فرمایا. على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. تو آپ نے فرمایا کہ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، کہ جنت میں جائے گا وہ، چاہے زانی ہو، چاہے زنا کیا اس نے، چاہے سرقہ کیا ہو، لیکن جنت میں تو جائے گا. معتزلہ اور خوارج کے اوپر رد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چنانچہ ابو ذر غفاری کوئی تعجب ہو رہا تھا کہ کیسے چلا جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ وَإِن عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، ابو ذر کی رسوائی کے باوجود، اگرچہ ابو ذر یہ محسوس کرے کہ اس میں رسوائی ہو رہی ہے اس کی جنت میں جانے کی وجہ سے، تو ہوا کرے جنت میں جائے گا. ابو ذر غفاری تو عاشق تھے، یہ جملہ بڑا پسند آیا، اور یہ کہتے ہوئے باہر نکلے وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ. باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا ابن رمح واللفظ متقارب قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف. اگر میرا مقابلہ ہو کسی کافر سے اور اس نے مجھ سے قتال کیا، اس نے پر میرا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا تلوار سے، ثم لاذ منی بشجرۃ، پھر اس نے پناہ پکڑی میرے سے ایک درخت کی، جان بچانے کے لیے درخت کے پیچھے چھپ گیا. فقال اسلمت للہ، تو اس نے اپنے اسلمت للہ کہا. فاقتلوہ، تو ایسی حالت میں اس کو قتل کر دوں میں، کیونکہ بظاہر اس نے جان بچانے کے لیے اسلمت للہ کہا ہے، تقیہ کیا ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول بعد ان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتله. قال فقلت یا رسول اللہ انه قد قطع يدي، ثم ذلك بعد ان قطعها، ثم قال ذلك بعد ان قطعها. تو اس نے ہاتھ کاٹنے کے بعد یہ جملہ بولا ہے. دوبارہ سوال کر لیا انہوں نے، کیونکہ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ اجازت مل جائے جوال کو قتل کرنے کی. افاقتلہ، تو آپ نے فرمایا کہ لا تقتلہ، جملہ دیکھیے آگے، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل ان تقتله. پس اگر تو نے اس کو قتل کر دیا اس حالت میں کہ اس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا تھا، تو تو اس کے جگہ درجے میں پہنچ جائے گا. اس کا جو درجہ قبل ان تقتلہ تھا، تیرے قتل کرنے سے پہلے اس کا جو درجہ تھا وہ کیا تھا؟ مجرم تھا. وہ سمجھا رہی بات؟ تو اس کے درجے میں پہنچ جائے گا، کیونکہ تو ایک بے گناہ کو مار رہا ہوگا. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے پچھلے گناہ تو سب معاف ہو گئے. تو وہ بے گناہ تھا، بے گناہ ہو گیا. اب تم مارو گے تو اس کے درجے میں پہنچ جاؤ گے. کیا مطلب ہے؟ کہ تم گناہگار ہو جاؤ گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
فإن قتلته فإنه بمنزلتك، ہاں فإنه بمنزلتك قبل ان، پہلے اس کو دیکھ لیجیے کہ وہ تمہارے اس درجے پر پہنچ جائے گا جہاں تم ہو. تمہارا کون سا درجہ تھا قتل کرنے سے پہلے؟ بے گناہ تھے، وہ بے گناہ ہو جائے گا، کیونکہ قتل کرنے سے پہلے، قتل ہونے سے پہلے جب اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو وہ پچھلے گناہ سب معاف ہو گئے، اس کے کفر کے سارے گناہ معاف ہو گئے. ان الاسلام یعدم ما قبلہ، تو تم وہ بے گناہ ہو گیا، تم بے گناہ کا قاتل ہو جاؤ گے. فإن قلت وإنك بمنزلتي قبل أن يقول كلمته التي قالها، اور تم اس کے درجے پر پہنچ جاؤ گے جب اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اس سے پہلے کیا درجہ تھا اس کا؟ 2 جرم تھے اس کے، وہ کافر تھا. دوسرا جرم یہ تھا کہ وہ لڑ رہا تھا ایک مسلمان سے. یہاں بالکلیت تشبیہ دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ دوسری چیز میں وہ تشبیہ دینا مقصود ہے کہ وہ مسلمان سے قتال کر رہا تھا تو تم مسلمان سے قتال کرنے والے ہو جاؤ گے. اگرچہ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ پہلے وہ کافر تھا تم بھی کافر ہو جاؤ گے. معتزلہ اور خوارج اس سے استدلال کر سکتے ہیں، مگر جواب دینا پڑے گا دوسری آیات اور نصوص کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے. وبه قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث، وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله. جب میں بڑھا مائل ہوا اس کو قتل کرنے کی طرف، قال لا الہ الا اللہ، اسلمت للہ کے بجائے کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ کا. جی. وبه قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي وكان خليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار ثم ذكر بمثل حديث الليث. اس کو ذرا دیکھ لیجیے سند میں ان المقداد بن عمرو بن الاسود الکندی، یہ ابن دوسرا جو ابن ہے اس کے اندر حمزہ لکھا گیا ہے اور صحیح لکھا ہے، کاتب اچھا پڑھا لکھا آدمی ہے. حالانکہ 2 عملوں کے درمیان جب ابن آتا ہے تو حمزہ اس کا حذف ہو جاتا ہے، لیکن کچھ مواقع مستثنا ہے. ان میں سے ایک موقع یہ ہے، وہ کیا کہ بعد ابن کے بعد کا لفظ جو ہے وہ ماقبل کی صفت نہ ہو بلکہ یہ ماقبل کی بھی ماقبل کی صفت ہو. یہاں پر یہی صورت ہے کہ الکندیہ ابن الاسود جو ہے، اسود جو تھے یہ کیا تھے، انہوں نے متبنہ بنا لیا تھا ان کو، مقداد کو. اس وقت ان کو بھی ابن الاسود بھی کہا جاتا تھا ان کو. اور باپ جو حقیقی باپ جو تھے ان کے وہ عبد عمر تھے، ان کو بھی بیٹا کہا جاتا تھا. کبھی دونوں کا ذکر کر دیتے ہیں جیسا کہ یہاں ہے. تو یہاں پر صورتحال یہ کہ ابن الاسود ماقبر کی صفت نہیں، یعنی عمر کا بیٹا نہیں ہے یہ اسود، بلکہ مقداد کا صفت ہے. اس بات نسب بھی آیا اس کے اوپر اور حمزہ بھی لکھا گیا. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد
رضي الله تعالى عنهما وعنهم. وهذا حديث ابن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا فصبحنا الحرقات من جهينة، ترجمہ دیکھ لیجئے، بس ہم نے شبخون مارا. تسبیح کا معنی صبح کے وقت حملہ کرنا. عام طور سے جب کسی قوم پر حملہ کیا جاتا تھا رات کے آخری حصے میں کیا جاتا تھا، اور اس کی تیاری چونکہ رات میں ہوتی تھی، اس وقت شبخون مارنے کا بھی اردو میں اور فارسی میں شبخون مارنا کہتے ہیں اس کو، اور عربی میں تسبیح کہتے ہیں. صبح سویرے کرتے تھے کیونکہ اس وقت نوم اور غفلت کا وقت ہوتا ہے دشمن کے، اور اس کے فوراً بعد اجالا ہو جاتا ہے تو اپنے آدمیوں کو پہچاننا اور دشمن کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے. عام طور سے رواج یہی تھا کہ شبخون مارا جاتا تھا آخری شب میں. تو ہم نے شبخون مارا ہو رقات کے اوپر جو ہے نا قبیلہ جوہینہ کی شاخ تھی. فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہتے میں نے پا لیا اس کو، مارنے لگا میں اس کو، قریب ہو گیا مارنے کے. اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا. فَطَعَنْتُهُ، تو میں نے اس کو نیزہ مار دیا. فَقَتَلْتُهُ، آ گئی سمجھ میں بات. فقطعت مطلب کہ مر گیا، وہ انتقال ہو گیا. راوی کون ہے دیکھیے، کون ہے یہ؟ اسامہ بن زید ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حب رسول ہیں، پوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حارثہ کے صاحبزادے ہیں. اللہ اکبر. تو کہتے میں نے یہ کام کر لیا. فبقع فی نفسی من ذلک، فبقع الخوف فی نفسی من ذلک، میرے دل میں خوف آ گیا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس کو، اس نے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا، کلمہ گو پر میں نے اس کو میں نے قتل کیا ہے. فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله وقتلته، اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا اور تو نے قتل بھی کر دیا اس کو. قال قلت يا رسول الله انما قال خوفا من السلاح، اس نے تو ہتھیار سے کہ خوف سے کلمہ پڑھا ہے، تقیہ کے طور پر جان بچانے کے لیے، دل سے نہیں کہا اس نے. قال افلا شققت عن قلبه، تو کیا تم نے اس کا دل نہ چیر لیا، اس کا سینہ چیر کر دل دیکھتے تھے. حتی تعالی ما قالها ام لا، پھر اس وقت دیکھ لیتے کہ دل نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. مطلب یہ کہ ممکن نہ تھا تمہارے لیے، تم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ سینہ چاک کر دو اور اس کا دل نکال کے دیکھو، تو اس کو دیکھ کر کیا پتہ لگا سکتے تھے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے نہیں پڑھا. مطلب یہ کہ استفہام تعجیز ہے، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم دل چیر کر بھی معلوم کر سکتے اس کے دل کا حال. اس بات سے تم دل کے مکلف نہیں تھے، تم ظاہر کے مکلف تھے، اور ظاہر میں کلمہ اس نے پڑھ لیا تھا تو اس کے پر احکام مسلمین کے جاری ہوں گے. کتاب الایمان کے مسائل سارے وہ پڑھ رہے ہیں آپ. فما زال یکرر علی، اللہ اکبر، یہ جملہ آپ بار بار فرماتے رہے. قال لا الہ الا اللہ وقتلتہ فما زال یکرر علی حتی تمنیت انی اسلمت یومئذ. آپ بار بار فرماتے رہے جملہ توبیخ کے طور پر، ناراضگی کے اظہار کے طور پر، یہاں تک کہ میں تمنا کرنے لگا کہ میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، کیونکہ اتنا بڑا جرم مجھ سے ہو گیا ہے کہ میں نے مسلمان کو قتل کر دیا. اب مسلمان ہوتا تو یہ گناہ میرا معاف ہو جاتا، مگر اب تو یہ گناہ میرے اوپر پڑ گیا ہے. قال فقال، یہ بات ہو گئی، اب آگے پڑھیے جی. قال فقال سعد، یہ سعد بن ابی وقاص ہے، فاتح کسرا، وانا والله، اور عشرہ مبشرہ میں سے، اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا تیر انہوں نے چلایا جی. وانا والله لا اقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت أصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. یہ ہے سبق. دیکھیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کفار کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں ان کے کارنامے کیسے عظیم الشان ہیں.
انہوں نے وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے جہاں یہ واقعہ سنایا جا رہا تھا، تو فرمایا کہ بخدا میں کسی مسلمان کو قتل نہیں کروں گا یہاں تک کہ ذوالبطین کسی مسلمان کو قتل کرے. ذوالبطین سے مراد اسامہ بن زید، ان کا پیٹ تھوڑا سا آگے نکلا ہوا ہوگا، توند جس کو کہتے ہیں، تو ذوالبطین چھوٹی سی توند تھی. تو یہ بطین چھوٹی سی توند والا جب تک کسی کو قتل نہیں کرے گا مسلمان کو، میں بھی نہیں قتل کروں گا. تعلیق بالمحال ہے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، مطلب یہ کہ میں کبھی ہرگز کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، میں نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے کسی مسلمان کو قتل نہیں کروں گا. تو ایک آدمی تھا جوشیلا، یہ وہ زمانہ تھا جب مشاجرات صحابہ چل رہے تھے. اس زمانے میں صحابہ کرام کے 3 حصے ہو گئے تھے، کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، کچھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، کچھ 3 دونوں سے الگ تھے. اور ہم نے بتایا تھا کہ ابو ہریرہ انہی میں سے تھے، اور سعد بن ابی وقاص بھی انہی میں سے تھے. اور ابو ہریرہ کا بتایا تھا ہم نے، نماز پڑھتے تھے حضرت علی کے پیچھے اور کھانا کھاتے تھے معاویہ کے پیچھے. تو خیر جو تمام صحابہ کرام کی جو تھی الگ تھلگ تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور ہیں. ہو رہا تھا کہ دور فاروقی میں سے جہاد کی فتوحات شروع ہوئی تھی زبردست، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اپنے عروج پر پہنچی ہیں فتوحات. اسلام دور دور تک پہنچا ہے، افریقہ وغیرہ کے ممالک میں. تو اب نئے نئے لوگ مسرب اسلام ہو گئے تھے، اسلام میں داخل ہو گئے تھے. تو سب انتظامات میں جہاد میں بھی لگے ہوئے تھے صحابہ کرام بڑی تعداد میں، اور انتظامات حکومت میں بھی لگے ہوئے تھے. حکومتیں مل رہی تھی دوسرے ملکوں کی. تو تبلیغ کی تعلیم دین کا کام تقریباً بہت کم پڑ گیا تھا فتوحات کی وجہ سے. تو ایک جماعت الگ ہو گئی مدرسوں والی، اور دونوں سے الگ رہی، اور انہوں نے تصنیف و تالیف کا اور علمی کام تعلیم و تعلم کا بہت بڑے پیمانے پر کیا. تو یہ تکوینی امور تھے. خیر، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی ان میں تھے جو الگ رہے، عبداللہ بن عمر بھی اسی الگ رہے، یہ بھی الگ رہے. تو ایک آدمی جوشیلا تھا، اس نے کہا کہ اب سعد بن ابی وقاص سے مناظرہ کر رہا ہے، الم یقل اللہ وقاتلوا متی لا تکون فتنہ، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مقاتلہ کرو تم یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے؟ اور مطلب یہ کہ یہ ساتھ دیجیے کسی کا، ان میں سے جنگ میں شریک ہو جائیے. یکون الدین کلہ للہ. تو سعد نے بھی خوب جواب دیا، فرمایا قد قاتلنا حتی لا تکون فتنہ، ہم نے قتال کیا تھا یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. چنانچہ جزیرہ نما عرب سے فتنہ ختم کر دیا، شرک کو ختم کر ڈالا، دور دور تک شرک کا نام و نشان نہیں باقی چھوڑا. وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَن تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم اور تمہارے ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ تم جنگ کرو مسلمانوں سے تاکہ فتنہ پیدا ہو، یعنی یہ تو دوبارہ کفر اور شرک پھیل جائے، یا یہ کہ مسلمانوں کو پھر قتل کیا جانے لگے جیسے کہ مشرکین پہلے قتل کرتے تھے. آج کل ہمارے پورے عالم اسلام میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. داعش کا مسئلہ اسی طرح کا چل رہا ہے. ہمارے تحریک طالبان کے نام سے جو طالبان کو بھی بدنام کر رہے ہیں، در حقیقت طالبان نہیں ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، دوسروں کے ایجنٹ ہیں. مسلمان بھی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اسلام کو، جہاد کو، مسلمانوں کو، پاکستان کو، سب کے دشمن ہیں یہ، اور بدنام کر رہے ہیں اسلام کو. بھلا کوئٹہ کے اندر حملے کر رہے ہیں، مسلمان کسی کو مار رہے ہیں، بے گناہوں کو مار رہے ہیں. یہ کہاں کا دین ہے، کہاں کا اسلام ہے؟ پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں مسلمانوں کو. چنانچہ آج پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو مسلمان قتل کر رہے ہیں، کافر نہیں قتل کر رہے، شاد و نادر مسلمان قتل کر رہے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو
اونٹ سے بچانا چاہیے ہمیشہ. جی. وبه قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال حدثنا أبو صبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجل منهم فلما غشينا قال لا إله إلا الله قال فكف عنه الانصاری. کہ میں اور ایک انصاری دونوں پیچھے لگ گئے ان میں سے ایک آدمی کے. فلما غشیناہ، جب ہم اس کے اوپر چھا گئے، اس پر غالب آ گئے اور یعنی ہم قتل کرنے لگے تھے. قال لا الہ الا اللہ. قال فکف عنہ الانصاری، انصاری تو اس سے رک گئے. وطعنتہ برمحی، اور میں نے اپنے نیزے سے اس کو مارا. حتی قتلتہ، یہاں تک کہ اسے قتل کر ڈالا. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی ذریعے سے اطلاع پہنچی. اوپر آیا تھا کہ انہوں نے خود ذکر کیا، باتیں دونوں تھی، اطلاع بھی پہنچی تھی، یہ خود بھی پہنچ گئی تھی اطلاع کرنے کے بات کرنے کے لیے. جی آگے پڑھیے. فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالدا الأذبج بن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وعنهم بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن زبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث رسولا إليهم فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أسفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته. قال وكنا نحدث أنه أسامة نحدث بھی پڑھ سکتے ہیں، نحدث بھی. جی. وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد فلما رجع إليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال يا رسول الله استغفر لي. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. دیکھیے پڑھ لیجیے، باقی تو وہی ہے مگر کچھ تفصیلات مزید ہیں اس میں. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جو فتنہ پیش آیا وہ آپ کو بار بار بتایا جا چکا ہے، بخاری میں بھی ہم نے بتایا تھا. یزید نے مدینہ کے حاکم کو حکم دیا کہ تم بیعت لو میرے لیے اہل مدینہ سے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفے کی طرف چلے گئے، حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ معظمہ چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی ریاست اور حکومت قائم فرما لی. اور اب یزید اہل شام کی طرف سے ایک لشکر روانہ ہوا، پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے مدینہ طیبہ کے لوگوں سے لڑنے کے لیے، زبردستی ان سے بیعت لینے کے لیے. تو یہاں لوگوں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی اہل مدینہ نے،
اور ان کے امیر اس وقت تھے اسس بن سلامہ. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ذرا دیکھیے. جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ایک پیغام اسس بن سلامہ کے پاس فتنۃ بن زبیر کے زمانے میں، اور پیغام یہ تھا کہ اجمع لی نفرا من اخوانک، اپنے بھائیوں میں سے کچھ لوگوں کو جمع کر لو حتی احدثہم، تاکہ میں ان سے کچھ باتیں کروں. یہ جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. فبعث رسولا الیہم، بس اسد بن سلامہ نے اپنے لوگوں کے پاس پیغام بھیج دیا، اطلاع کرا دی کہ جندب بن عبداللہ تشریف لائیں گے، بیان فرمائیں گے. فلما اجتمعوا جاء جندب، تو جندب تشریف لائے. وعلیہ برنس اصفر، برنس ایسا جبہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ٹوپی بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے. مراکش اور یونس وغیرہ کے لوگ استعمال کرتے ہیں. تو ٹوپی ہاتھ میں اتار کر ہاتھ پہ نہیں لینی پڑتی، ایسے الٹ دیتے ہیں، وہ اچھی لگتی ہے. تو ان کے اوپر یہ برنس اصفر تھی. فقالت تحدثوا بما کنتم تحدثون، جو باتیں تم کر رہے تھے کرتے رہو. حتی دار الحدیث، یہاں تک کہ بات گھومنے لگی، باری باری لوگ بولتے رہے. فلما دار الحدیث، جب حدیث لوٹ کر آئی میرے پاس، گھوم کر آئی میرے پاس، حسر البرنس عن راسہ، اپنے سر سے انہوں نے ٹوپی اتاری. فقال انی اتیتکم ولا ازید ان اخبرکم عن نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا تھا تمہارے پاس اس حالت میں کہ میں ارادہ نہیں کر رہا تھا کہ میں تم کو حدیث سناؤں گا، بلکہ اپنے طور پر نصیحت کا ارادہ تھا. ایک مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے. جبکہ اچھا، اور دوسرا احتمال بظاہر اور وہ صحیح، وہ زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے کہ حمزہ استفہام محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ استفہام انکاری ہے کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم کو حدیث نہیں سناؤں گا اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مطلب کو سناؤں گا. دونوں احتمال ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بعثا من المسلمین الی قوم ابن المشرکین، پر وہ اوپر والا واقعہ اسامہ بن زید کا سنایا. فکان رجل من المشرکین اذا شاء ان يقصد الى رجل من المسلمین قصد له فقتله، تو مشرکین میں سے ایک شخص ایسا خطرناک تھا کہ جب وہ چاہتا تھا کسی مسلمان کا ارادہ کرنا تو وہ ارادہ کر لیتا تھا اور اس کو قتل کر دیتا تھا. بہت لوگوں کو قتل کیا اس نے. وَإِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ، اور مسلمانوں میں سے ایک آدمی ایسے تھے کہ وہ اس کے پیچھے لگ گئے اور اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح وہ اس کو غفلت ہو تو یہ حملہ کر کے اس کو قتل کریں. قال وَكُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، اور ہمیں بتایا جاتا تھا، یہ ہم باتیں کرتے تھے کہ اسامہ بن زید تھے جو پیچھے لگے اس مشرک کے. فلما رجع الیہ السیف، جب تلوار اس کی طرف لوٹی، مطلب یہ کہ جب اس پر ایسا موقع آیا کہ اب تلوار اس کو ماری جا سکتی تھی، قال لا الہ الا اللہ، فقتلہ، قتل کر دیا انہوں نے زید بن حارثہ نے. فجاء البشیر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو خوشخبری لے کر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فتح کی خوشخبری لے کر آیا. واخبرہ فسألہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید حالات پوچھے، یہاں تک کہ انہوں نے اس آدمی کی خبر بھی واقع بھی سنا دیا، وہ زید بن حارثہ کا. جی آگے پڑھ لو. حتی کیف صنع فدعاه، تو آپ نے اس کو بلایا زید بن حارثہ کو. فسألہ فقال لما قتلتہ، اوپر آیا تھا کہ یہ خود پہنچے تھے، آ کر ذکر کیا تھا اپنے خوف سے، تعرض کچھ نہیں، دل میں خود بھی خوف پیدا ہوا. بشیر نے بھی آ کر بتلا دیا، آپ نے بلایا بھی تو یہ بھی پہنچ گئے. فقال لما قتلتہ قال رسول اللہ، قال یا رسول اللہ. آگے پڑھ لو. او جاء فی المسلمین وقتل فلانا وفلانا، فلا فلا کو قتل کیا. وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي، میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے. پوتے ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، ان سے درخواست کی، استغفار کی، آپ نے اس وقت استغفار نہیں کی، بلکہ کہا فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قال وجعل لا يزيده على، آپ اس کے علاوہ کچھ کہہ ہی نہیں رہے تھے کہ كيف تصنعوا بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ. یہ حدیثیں بھائی پہنچاؤ، مسلمانوں میں پھیلاؤ، خاص طور سے فاٹک کے مسلمانوں میں. فاٹک کے لوگ ہمیں بہت پسند ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن بعض غلط قسم کی رسموں میں مبتلا ہیں. زمانہ جاہلیت کی کچھ رسمیں تھیں، لیکن اور باقی بہت خوبیاں ان کے اندر ہیں. انہی کی ان خوبیوں سے فائدہ اٹھا کر وہاں تو دشمنوں نے اپنے ایجنٹ بھیجے ہیں وہاں، اور ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں. بعض واقعات ایسے بھی سننے میں آئے ہیں کہ پکڑے گئے، ان کو ننگا کر کے دیکھا گیا تو ان کی ختنہ نہیں ہوئی تھی ان کی. یہ انڈیا کے ایجنٹ تھے، بڑے مال و دولت لے کر آئے وہاں سے، انڈیا سے، اور یہاں آ کر بہت سے لوگوں کو انہوں نے مال و دولت دے کر ان کو اپنے دام میں پھیلایا، دام میں پھنسایا. اللہ پر دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ. آج کل یہ دعا بہت کرنی چاہیے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا السلاح فلیس منا. وبه قال حدثني ہمیں آزاد قبائل کے لوگوں سے محبت بہت ہے، اور من احب شیئا اکثر ذکرہ، تو ان سے محبت جو کہ بہت ہے تو ان کی اچھائیاں بھی ذکر کرتے رہتے ہیں، اور ان کے اندر جو بری باتیں ہوتی ہیں مہمانداری سے متعلق وہ قصے بھی سناتے رہتے ہیں. چلیے آگے. سبحان اللہ. وبه قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. جس نے ہمارے اوپر یعنی مسلمانوں کے اوپر تلوار اٹھائی، ہتھیار اٹھائے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کے ظاہری معنی تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب کہ وہ علم ضروری اس کو حاصل ہو چکا ہو کہ مسلمانوں سے قتال کرنا حرام ہے، اور علم ضروری اس کو حاصل ہو چکا ہو، پھر وہ کرے گا اس کو حلال سمجھ کر کرے گا، تو واقعتاً وہ کفر میں داخل ہو جائے گا. اور اگر حلال نہیں سمجھ رہا یا اس کو ضروریات دین میں سے علم ضروری اس کا حاصل نہیں ہوا تھا، تو ایسی صورت میں کافر تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے طریقے سے تو الگ ہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ فلاں کام یہ بیٹا اگر یہ کام کرے گا یہ میرا بیٹا نہیں ہے، حالانکہ وہ بیٹا تو رہتا ہے، نسب تو باقی رہتا ہے. ایسے ہی کو بھی فرمایا گیا. تو اگرچہ وہ مسلمان رہے گا لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ یہ ہم میں سے ہے. جی. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقداد قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سل علينا السيف فليس منا. تلوار سوتی ہمارے اوپر. جی. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري قال وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. غشن کے بعد دھوکہ دینا. جی. تم میں سے کوئی ہمیں دھوکہ دے. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن جحر وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا
فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابت فنالت اصابعه بللا، بس پایا آپ کی انگلیوں نے تری کو، تراوٹ کو. جی. فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني. آپ گزرے طعام کے ایک ڈھیری پر، کوئی فروخت کر رہا تھا گندم وغیرہ، تو اس نے آپ نے اپنا دست مبارک اس میں داخل کیا تو آپ کی انگلیوں نے وہاں تراوٹ پائی، گیلا پن پایا. فقال ما هذا یا صاحب الطعام، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اصابت السماء، بارش لگ گئی، سما سے مراد ہے بارش، یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا تو تم نے اس کو باقی دانوں کے، باقی طعام کے اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا، لوگ دیکھ لیتے اس کو کہ اس کے اندر یہ عیب پیدا ہو گیا ہے. من غش فلیس منی، جو گناہ، جو دھوکہ بازی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. چنانچہ یہ واجب ہے کہ ابھی جب آدمی کو کسی چیز کو بیع کرے، اس کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو اس کو ظاہر کر دے، اس کے بغیر ظاہر کیے بغیر فروخت کرے گا تو گناہ ہوگا. جی بس وہی بات.